صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے بارے میں بات کریں گے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کہ ان لوگوں کو کتاب سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان کیا کہ جو رسول میں تمہارے لیے بھیجوں گا ان کا کام ان میں سے ایک ہی بھی ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو کتاب سکھائے، یعنی ہم سب کو اس رسول کا کام ہے ہم سب کو کتاب سکھائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں یہ ارشاد فرمایا وَرَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول مطہر صحیفے پڑھاتا تھا، ان میں قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات تھی۔ تو یہ کام جیسے میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیا، یعنی ہم سب کو کتاب سکھائے۔ اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور قرآن کریم میں احکامات، اللہ تعالیٰ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے بندوں پر حکم دیا اس میں پائے جاتے ہیں، قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس حکم کے مطابق عمل کریں گے ہماری زندگی کو، انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے دوسری آیات میں یہ فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اسی طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنے چاہیے، وہ لوگ اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ میں سے آیت 122۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ اس کی اسی طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنے کا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم صرف قرآن کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، اس کے اعراب، اس کے تجوید،
اس کے تلفظ کے ساتھ اچھی طرح پڑھتے وہ کافی ہے نہیں، بلکہ اس کا مطلب کوئی بہت وسیع ہے۔ ہاں، ہم قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنا چاہیے، اس کے تجوید، اس کے تلفظ، اس کے جو اعراب، جب لمبا پڑھنا چاہیے اس کو لمبا پڑھنا چاہیے، اگر چھوٹا پڑھنا چاہیے اس کو چھوٹا پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم قرآن مجید کی آیات کو غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ اس کے واسع معنی ہے، نہ صرف اس کو اچھی طرح پڑھنا بلکہ غور کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود یہ ذمہ داری لیا کہ میں اس کو حفاظت کروں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہی فرمایا سورہ الحجر میں آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ کتاب، یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی لوگ، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص اس کی آیات یا اس کے حرف یا اس کے نقطہ کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ تو اس لیے قرآن مجید کے جو تعلیم، قرآن مجید کے جو احکام ہیں وہ بالکل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور کوئی بھی طاقت، دنیا کی طاقت اس کو تبدیل کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت 205، کیونکہ کبھی کبھی جب کوئی شخص قرآن پڑھتے ہیں تو دوسرے لوگ بیچ میں باتیں بھی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہم سب کو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرے، کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں۔ تو اس لیے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس میں لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے جو اصلی، اس کے جو اوتھینٹک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لیا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو حفاظت کرتے ہیں، کوئی بھی طاقت، دنیا کی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سن لیں، اس کو سنا کرے تاکہ ہم پر رحم کیا جاؤ گے۔ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، خواہ وہ چھوٹا حکم ہے یا بڑا ہو، اس کا عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حکم چھوٹا حکم ہے، اس کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بڑا حکم ہے، اس کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا ہمارے دماغ سے نکالیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ میں یہ لکھا ہے، اس کا صحیح الفاظ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن مجید میں 700 احکامات ہیں، ان میں سے اگر ایک حکم بھی ہم عمل نہیں کرتے، گویا ہم نجات کا دروازہ اپنے لیے بند کیا
اور وہ بھی ہمارے ہاتھ سے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا نجات کا دروازہ ہمارے لیے, لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو قرآن مجید میں پایا جاتا ہے ہم اس کو ایک بھی عمل نہیں کرتے, تو گویا جیسے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گویا ہم نجات کے دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے لیے بند کیا. تو اس لیے جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ ہمارے سید مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ قرآن مجید کے بارے میں, جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال ایک ایسے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی عمدہ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے. اور وہ مومن جو قرآن کریم نہیں پڑھتا مگر اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال اس کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو عمدہ ہے مگر اس کی خوشبو کوئی نہیں. تو یہ دو مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا. ایک مثال وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے, وہ اس پھل کی طرح ہے جو عمدہ مزہ ہے اور اس کا خوشبو بھی ہے. اور دوسرا شخص جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتا لیکن عمل کرتا ہے قرآن مجید کے حکم سے, تو وہ اس کھجور کی طرح ہے جو اس کا مزہ تو عمدہ ہے مگر خوشبو کوئی نہیں. جیسے ہم سب کو پتہ ہے کھجور کا وہ بہت مزہ ہے, اس کا عمدہ مزہ ہے, بہت مزیدار ہے, لیکن جب ہم سنتے ہیں اس کا کوئی خوشبو نہیں. تو وہ یہ دو طرح کے شخص ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا. ایک وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, دوسرا وہ شخص ہے جو قرآن مجید نہیں پڑھتا مگر اس کا حکم پر عمل کرتا ہے. تو ہم اس شخص کی طرح بننا چاہیے جو قرآن مجید بھی پڑھتا ہے اور اس پر جو احکامات پایا جاتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے. آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں, جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ جو ویران گھر وہ کیسے ہوتے ہیں, اس میں بہت گان پڑتے ہیں. اس لیے ہم یہ کوشش کرنا چاہیے قرآن مجید کو کوئی بھی حصہ ہم اس کو یاد ہونا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن مجید میں کے بارے میں کیا فرمایا, جیسے پہلے میں نے شعر جو پڑھا تھا آپ کے سامنے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ دل میں یہی ہے ہر دم, مطلب ہر وقت میرے دل میں یہی چاہتا ہے کہ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں, کہ جو قرآن کے جو صحیفے ہیں اس کو چومنا. دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں قرآن کے گرد گھوموں, کہ میرا دل چاہتا ہے ہر وقت قرآن کے گرد گھومتے ہیں, مطلب اس پر غور کریں, اس کو پڑھیں اور اس احکامات پر عمل کریں. یہی حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے کہ کعبہ میرا یہی ہے. دوسروں کا کعبہ وہی ہے خانہ کعبہ کے, لیکن میرے کعبہ قرآن ہے, قرآن میرے کعبہ جیسے ہیں, میں اس کے ارد گرد گھومنا چاہتا ہوں, میں اس کے ارد گرد جو بھی احکامات پائے جاتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم سب کو بتاتے ہیں کیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن سے اتنا پیار ہے. آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے شعر میں بھی یہی فرمایا کہ قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے, جو روشن دینے والا ہے. جب اندھیرا میں ہے جو چیز جو روشن دینے والا ہے باقی لوگوں کے لیے وہ قمر ہے, لیکن جو روشن دینے والے ہمارے لیے جب اندھیرے ہیں وہ ہمارے لیے وہ قرآن ہے, ہمارا چاند قرآن ہے. تو جو
ہدایت دینے والے ہیں ہمارے لیے وہ قرآن ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور دوسری جگہ میں فرمایا کہ جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن مجید سے اتنا پیار ہے، اتنا عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم بھی یہ کوشش کرنا چاہیے، نہ صرف قرآن مجید کو پڑھتے ہیں بلکہ اس پر غور کریں اور اس احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوسری جگہ میں فرماتے ہیں، تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کرو کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ تو اس لیے ہم قرآن کو، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو تدبر سے پڑھو، یعنی غور فکر کے ساتھ پڑھو۔ یہ نہیں کہ صرف پڑھتے جاؤ اور سمجھ بھی نہیں آتی اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اس کے علاوہ ہم اس احکامات پر عمل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بھلائی قرآن مجید میں ہے۔ اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہمارے لیے ایک شفا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو اس لیے ہم قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھو اور جو بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن شریف حکمتوں اور معارف کا جامع ہے، اور وہ رتبہ یا بس فضلیات کا کوئی ذخیرہ اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ہر ایک امر کی تفسیر وہ خود کرتا ہے، اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہر ایک پہلو سے نشان اور آیات ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عیہ اللہ تعالیٰ بن عزیز قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن شریف کی اصل غرض اور غایت دنیا کو تقوی کی تعلیم دینا ہے، جس کے ذریعہ وہ ہدایت کے منشا کو حاصل کر سکے۔ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح یوں ہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، جیسے ایک پنڈت اپنے پوتھی کو اندھا دھن پڑھتا جاتا ہے، نہ خود سمجھتا ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح پر قرآن شریف کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ 2-4 سپارے پڑھے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر لگا کر پڑھ لیا اور قاف اور عین کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش ہلحانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے، مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے، اس میں ایک نظام ہے جس کے قدر نہیں کی جاتی۔ جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جائے اور اس پر پورا غور نہ کیا جائے، قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔ تو جیسے میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، ہم اچھی طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس کے تلفظ اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، اس کا اعراب، اس کے لمبا چھوٹا اچھی طرح پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے بڑھ کر ہم یہ بھی اپنے اندر میں زندہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا کوشش ہے۔ تو یہی جو جس طرح حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میں نے بتایا تھا، جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ ہم قرآن کو کیسے عزت دیں گے؟ ہم قرآن کو اس طرح عزت دیں گے کہ جو بھی احکامات قرآن مجید میں پایا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ ابن ناصر عزیز آگے فرمایا، اور پہلے جو اقتباس میں نے پڑھا تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس میں سے میں نے لیا تھا. غلطی سے میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کا اقتباس، وہ اصل میں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس میں سے میں نے لیا تھا. اور آگے یہ جو ابھی جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ ابن ناصر عزیز نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وہ یہ ہے کہ ہر احمدی کو اس بات کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی اور اس کے بیوی بچے بھی قرآن کریم پڑھنے اور تلاوت کرنے کی طرف توجہ دیں. پس بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیں اور خود بھی پڑھیں. ہر گھر سے تلاوت کی آواز آنی چاہیے. تو یہ ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ ابن ناصر عزیز کی نصیحت ہیں جو ہم اس کو عمل کرنا چاہیے. نہ صرف ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں بلکہ ہم بھی اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور اسی طرح ہمارے گھر والے کو بھی بتانا چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھو اور تدبر کے ساتھ پڑھو، اور یہ بھی کوشش کرو اس کا جو بھی احکامات موجود ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ ابن ناصر عزیز نے ہم کو نصیحت دلایا، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمارے لیے نصیحت فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، ہم اس پر عمل کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق ملیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو بھی احکامات قرآن مجید میں پایا جاتا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مدد نازل فرمائیں تاکہ ہم جو بھی احکامات جسے میں نے کہا تھا ہم اس پر عمل کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی حبیبنا صلی